دین نے خود ہمیں پابند کر دیا ہے کہ طاقت کے حصول میں بھی آپ نے اخلاق کی پاسداری کرنی ہے. اس کے اندر بھی ہم دین کے پابند ہیں کہ ہم کسی پہ جاریت نہیں کر سکتے. وہاں پر ہم یہ نہیں کر سکتے قوموں کو خاتمہ کر کے ان کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجیاں چھین لیں. وہ بھی طے ہے کہ اگر آپ نے اقدام کرنا ہے تو وہ ظلم اور فساد کے خلاف ہی ہو سکتا ہے. اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں اخلاقی تطہیر کا تقاضا کرے گا. یعنی ہم جانتے ہیں، اس بات سے ہم واقف ہیں کہ ہمارے دین کا دائرہ کیا ہے. ٹھیک، بارہا میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ تطہیر بدن ہے، تطہیر خور و نوش ہے، تطہیر اخلاق ہے. تو تطہیر اخلاق میں وہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے. یعنی آپ کو اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو اپنی معاشرت کس طرح سے ترتیب دینی ہے، آپ کو معیشت میں، ظاہر ہے میں کمانے کے لیے باہر نکلتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی ہے. دین نے اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اسے ممنوع سمجھنا ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرنی ہے. اسی طرح کا معاملہ قومی سطح پر ہوگا. قومی سطح پر بھی جب ہم اپنے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں تو اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں. چنانچہ یہ چیزیں تو ہر جگہ ملحوظ ہوں گی. اگر ان کو چھوڑ کر آپ نے طاقت اور سرمایہ حاصل کر لیا تو پھر تو اصل میں دنیا میں باقی قومیں بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، انہی کی طاقت اور انہی کے سرمایہ پر اظہار فخر کر لیجیے. پھر کون سی بڑی بات ہے؟ اصل چیز یہی ہے کہ آپ جس دین کے علمبردار ہیں، جن اخلاقی حدود کو آپ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے طاقت بھی حاصل ہو اور سرمایہ بھی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خیر قرار دیا ہے. طاقت کے بارے میں بھی باقاعدہ حکم دیا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل. اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش ہے. تو طاقت اور سرمایہ کے حصول کے لیے جو اقدامات بھی انسان کرتا ہے وہ کرے گا. وہ قومیں بھی کرتی ہیں، وہ افراد بھی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے چھوٹی قومیتیں بھی کرتے ہیں. ہر شخص اپنی سطح پر کر رہا ہے. اس وقت جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیے کیا ان میں پیش نظر کوئی غیر معمولی مقاصد ہوتے ہیں؟ بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز تو ایک بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، پیش پا افتادہ حقیقت ہے. اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اگر دین میں ممنوع ہوتی تو تب بات کرنے کی ضرورت تھی. دین میں یہ خیر ہے، اللہ کا فضل ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، لیکن دین اور اخلاق کے حدود کی پابندی